اور صاحب آپ کا ایک سیاست کے علاوہ ایک سماجی واسطہ بھی ہے شہر کے ساتھ. آپ مجھے بہت سی تقاریب میں نظر آتے ہیں, لوگوں کی دعوت رسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لوگوں کے معاملات کے لیے خود جاتے ہیں. میں نے آپ کو متعدد بار دیکھا ہے. تو اس سماجی حوالوں کو شوق کیسے پیدا ہو گیا؟ عامر بھائی بس یہ آپ کو پتہ ہے جو یہ اپنا سیاست ہے اور سماجی جو چیزیں ہیں یہ بالکل ان کا ایک بڑا قریبی ایک گہرا تعلق ہے. اور بلکہ بہن بھائی ہیں. بہن بھائی ہیں, بالکل بالکل. اگر بھائی سیاست ہے تو سماج جو ہے اس کی بالکل بالکل بالکل. اس میں یہ کہ جو ایک ہمدرد دل رکھنے والا بندہ ہوگا اس کو وہ خوشیوں میں بھی جائے گا, کوشش کرے گا, لوگوں کی غمی خوشی میں لازمی وہ جو ہے شرکت کرے گا, اور جتنا ہو سکتا ہے کوشش. میں نے آپ کو پہلے یہی کہا میں کہ آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ایک درخت کی طرح جیسے چھاؤں دیں لوگوں کو. تو والد صاحب نے بھی یہی کہا ہے, گھر میں بھی یہی کہتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ یہ کام کرتے ہی ہو تو آپ نے لوگوں کو جتنا ہو سکتا ہے اتنا آپ لوگوں کے کام فیسیلیٹیٹ کرو, کام کرو, ایک اچھی ریپیوٹ پیدا کرو. باقی سیٹیں, عہدے, گورنمنٹیں, یہ وہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, یہ آتی جاتی رہتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, یہ آپ کے زمانے میں اب جب آپ سیاست کر رہے ہیں تو فلٹر واٹر پوائنٹ کی زیادہ, واٹر پلانٹ کی زیادہ. جب ہم سیاست کرتے تھے کہ ہم سے پہلے ان کو ہاتھ والے نلکوں کے مسائل ہوتے تھے, ہمارا نلکا نہیں لگا ہوا, یہاں نلکا لگوا دیں. دیکھیے چیزیں بدل گئی ہیں. میں نے ایک مثال دیکھی چلاؤں. اب آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ دیہات کے اندر جا کے لوگوں کے صرف زبانی کلامی ان کو اپنا حق. اب لوگ پریکٹیکل رزلٹ مانگتے ہیں. آپ سولنگ آپ سے مانگیں گے, سڑک آپ سے مانگیں گے, واٹر فلٹریشن پلانٹ آپ سے مانگیں گے, تعلیمی یونٹ آپ سے مانگیں گے. اچھا وہ دیں نہ دیں, اب تو یہ جذبے بھی کام کراتے ہیں. بغیر جذبے کے نہ سیاست ہوتی ہے نہ سماجیات ہوتی ہے. اگر میں آپ کو اس سطح پر کہوں کہ آپ ایک کامیاب سیاستدان ہیں, آپ پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ عامر بھائی انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل اس انفراسٹرکچر میں جس میں نے بات کی ہے ہماری یوتھ کی نظر کے اندر جو انشاءاللہ عامر بھائی مسائل تو ہیں. انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بڑا روشن ہے. پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظریے پہ بنا ہے. جی بالکل. اور یہ ہے کہ لیکن ہماری جو اس ٹائم قوم ہے وہ ایک, میں کبھی بار دیکھتا ہوں کہ ایک غلط سائڈ پہ تھوڑی سی وہ چل پڑی ہے, کیونکہ ہمارے اندر اب ٹھہراؤ, اپنائیت, محبت, یہ وفاداری ختم ہوتی جا رہی ہے. اب ہم لوگ بہت زیادہ اب ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارا پاکستان کا یہ معاشرہ, جب اگر آپ 80s میں جائیں, 70s میں جائیں, 90 تو اس طرح کا نہیں ہوتا تھا. برداشت بھی ختم ہو گئی ہے. میں دیکھتا ہوں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتے ہیں اور بیچاری بھرا پڑا ہے. یہی بات, حالانکہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پنجایتی جو ہمارے بڑے ہیں, ہمارے پنجایتی جو وہی کافی تھے. اب ہم نے بڑوں کو ہم دیکھتے تھے وہی مسائل حل ہو جاتے تھے. اب ہر بندہ درخواست لے کے ڈالے بھرا کے لوگ گھروں پہ پہنچ جاتے ہیں. کسی نہ کسی عثمان بابر کو فون کرا دیتے ہیں, وہ پولیس ڈالا لے کے وہاں پہنچ جاتی ہے. مطلب یہ کلچر میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. اچھا, آپ کو کھیل سے بھی دلچسپی ہے؟ جی بہت زیادہ. کیا کھیلتے ہیں, کیا پسند؟ ہم بھی بچپن میں تو کرکٹ کھیلی ہے بہت زیادہ. بس کرکٹ ہی کھیلی ہے. ابھی بھی کرکٹ سے؟ ابھی تو ایسے میں غلط بات کروں لیکن ابھی بھی بہت لگا ہوا ہے کرکٹ سے, لیکن کھیلتا نہیں ہوں کیونکہ اب وہ ایک پہلے تو ایک کمپنی ہوتی تھی دوستوں کی, اب سارے جو وہ اپنا پریکٹیکل لائف میں آ گئے, کوئی کہاں چلا گیا, کوئی کہاں چلا گیا, زمین پہ چلا گیا. ہاں جی بالکل, بزنس میں, کوئی سیاست میں آ گیا. وہ پہلے والی یعنی ٹیم ساری بکھر گئی ہے. بالکل. اور ایک سوال اور جو بڑا اہم ہے, آپ چونکہ یوتھ کی نمائندگی کرتے ہیں اور پاکستان کی ایک سیاسی جماعت یوتھ کے ساتھ اپنا الیکشن بھی مطلب موٹو لے کر آئی, مگر نوجوانوں کے بنا پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت سروائیو نہیں کر سکتی. پاکستان اس وقت ایک مہنگائی کے گرداب میں ہے. موجودہ حکومت نے, حالانکہ حکومتیں دونوں ہی گزشتہ نے بھی مہنگائی کی طرف قدم بڑھایا اور وہ کہتے رہے کہ گھبرانا نہیں. آنے والوں نے تو گھبرانا نہیں کی ساری حدیں عبور کر دی, اور اس وقت جو ایک 150 روپے کی چیز تھی وہ ایوریج 600 روپے کے قریب چلی گئی ہے. بجلی کے بل افورڈ نہیں ہوتے. لوگوں نے, مائیوں نے اپنے کانوں کی بالیاں بندے بیچ کے اپنے بل بھرے ہیں. پنکھا چلانا ہے, پانی کی موٹر چلانی ہے, گھر کے کپڑے دھونے ہیں, برتن دھونے ہیں, نہانا دھونا ہے, پانی, اشیاء ضرورت, پیٹرول, ان دونوں چیزوں کے اوپر, بجلی اور پیٹرول کے اوپر شدید دباؤ ڈال کے ان کو مہنگا کیا گیا. اور مہنگائی نے ہمیں پیس کے رکھ دیا
کیا کیا جائے اس مہنگائی سے کیسے نکلا جائے؟ حکومت کی یہ پالیسی، آپ کا تو اتفاق سے رجحان بھی اسی طرف ہے موجودہ حکومت کی طرف، تو کیسے ہم مہنگائی کے اس گرداب سے باہر نکلیں؟ ہماری غریب عوام، ان کے انکم کے وسائل کیا اتنے ہیں کہ وہ اس مہنگائی سے لڑائی لڑ سکیں؟ عامر بھائی آپ کی بات بالکل 100%، میں تو مہنگائی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ بالکل جینون باتیں ہیں، لیکن بات یہ عامر بھائی کہ کچھ ہمارے معاملات اس طرح کے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کی جو اکانومی ہے وہ دن بدن، آپ کا جو پیسہ ہے وہ گرتا جا رہا ہے، آپ کا اپنا جو ہے وہ جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور آج پوری اچھا دوسرا عامر بھائی سب سے جو بڑی چیز ہے نا، ہمیں ہمارے ملک میں سب سے بڑا جو یہ ہے کہ ایک نٹ بھی ہے نا وہ بھی ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، ہم اپنی چیز نہیں بنا رہے، فیکٹریز کام نہیں کر رہی، بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے۔ اب آپ کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس گاڑی ہے، جب ہم جاتے ہیں اس کا ایک موبائل چینج کروانے جاتے ہیں، اس کا کوئی چیز جاپان کا ہے، ملیشیا کا ہے، وہ ہر چیز ڈالر کے ساتھ وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، چھوٹی چھوٹی چیز آپ کی یہ بہر سے ہم کر رہے ہیں، LPG ہم لے رہے ہیں، تو آپ کے ڈالر پہ ہمارے جو ہمارے پاس کیسے ریزرو بچیں گے جب آپ ہر چیز، یہ تو ابھی آپ کو زراعت، ہم زرعی ملک ہیں، ہمیں تو دیکھیں ہم گندم بھی ہمیں وہ کرنی پڑ، باہر سے منگوانی پڑ جائے، پتہ نہیں ہماری پالیسیز کیا ہیں، تو اس میں عامر بھائی مطلب یہ ہم کتنے بحرانوں کی عامر طرف بھائی بڑھ تھوڑا جاتے سا ہیں۔ میں اس گورنمنٹ کو اپنی جو یہ ٹائم ہے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے میں وہ کروں گا، کیونکہ اس ٹائم ہم بیٹھے ہیں کولیشن گورنمنٹ میں، تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ دیکھیں پنجاب بھی نہیں ہے، سندھ بھی نہیں ہے، اپنا KP کے کسی اور وہاں پہ حکومت بیٹھی ہے، پنجاب میں کوئی اور ہے، سندھ میں کوئی اور گورنمنٹ ہے، بلوچستان میں کوئی اور ہے، جی، تو اس میں یہ ہے کہ اس میں تو ابھی تو نہ کوئی پالیسیز بن سکتی ہیں، نہ کوئی امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ جب ہم بیٹھتے ہیں پارٹی میں بھی یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ موقع ملتا ہے تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ جب تک ہم اپنا سیلف وہ نہیں ہوں گے، تو دیکھیں ہمیں بھی آپ ہر چیز تو باہر سے آپ منگوا رہے ہیں، آپ پر ڈالر کیسے بچے گا؟ ہر چیز، پیٹرول آپ کا باہر سے آ رہا ہے، ہر چیز آپ کا ڈالر وہ نہیں رہے گا آپ کا، پھر آپ کے یہاں پہ عجیب قسم کے کوئی قانون سازی نہیں ہے، وہاں پہ بھی ہم کمزور ہیں، یہ ہنڈی ہوتی ہے اور یہ وہ چیزیں غیر قانونی چیزیں ہو رہی ہیں، جی کیونکہ ہم لیگل وے سے جاتے ہیں تو ٹیکسز کھاتے ہیں۔ عامر بھائی یہی ڈالر آج کیوں ہے، آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہو جائے گی، آپ کا ڈالر باہر جانا بند ہو جائے، آپ کا مطلب کہ انٹیک زیادہ ہو اور وہ جو اس کا وہ ہے جانا اس کا کم ہو، تو آپ کا وہ اپنا سارے معاملات آپ کے بہتر ہو جائے گا، آپ کا جو پیسہ دن بدن ڈاؤن ہو رہا ہے یا ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، جب ڈالر ہی آپ کا وافر مقدار میں آ جائے گا، ابھی تو شکر ہے تھوڑا سا کنٹرول ہوا ہے، ورنہ چتر بے مہار تھا۔ یہ بھی ہم بھی اپنا اسحاق ڈار صاحب نے کوئی اپنا جو ہے، لیکن اب یہ کہ مجھے تو سمجھتے وہ کہتے ہیں جی آرٹیفیشل طریقے سے ڈالر کو، آرٹیفیشل کیا طریقہ ہے؟ کیوں ڈالر تو باہر جان نہیں جاننا، اس کا تو ریٹ ایک اس کا آنا ہی آنا ہے، تو جب اس کی موومنٹ اتنی فاسٹ ہوگی پھر وہ کنٹرول کیسے ہوگا؟ بالکل۔ عثمان خان بابر، آپ نوجوان سیاستدان، آپ کی باتیں بڑی اچھی، آپ کے جذبے بہت اچھے، ہم پروگرام کے بالکل آخری سیگمنٹ میں داخل ہو گئے، میں چاہتا ہوں ایک میسیج دو، ایک لائنوں کا ہمارے دیکھنے والوں کو، ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے ہر طرح کے ہمارے سماجیات کے لیے، ہمارے سیاستدانوں کے لیے آپ کی زبانی ایک میسیج۔ میرا نوجوانوں کے لیے تو یہی میسیج ہے کہ اپنے بڑوں کی عزت کریں، ماں باپ کے ساتھ پیار محبت کریں، بڑوں کو جتنا رسپیکٹ ہو سکتا ہے دیں، اپنے گھر والوں کی دعائیں لیں، اور ایز اے معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کے اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم وہ قوم نہیں ہے کہ ہم جیسے ہم اس ٹائم ہم بس بدقسمتی سے ہمارے کچھ وہ آ گئی ہیں، کچھ چیزیں ہم لوگوں نے لے لی ہیں، کوئی وہ ہمارا نہیں تھا، تو نوجوانوں کو یہی میسیج ہے کہ اپنے اندر عدم برداشت رکھیں، اپنے فوکس کریں، اپنی ایجوکیشن پہ فوکس رہیں، کام پہ فوکس رہیں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، اور جو ہے وہ بزرگوں کے لیے یہی ہے کہ اپنے بچوں پہ پیار رکھیں، اگر بچوں سے کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو ان کو معاف کریں، اور ایک ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم ایک اچھی قوم، ڈسپلن قوم بن کے ہم اس دنیا میں ہم ابھریں، اور ہم جی ہم انشاءاللہ جس دن ہم ڈسپلن ہو جائیں گے نا، ہمارے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ عثمان خان بابر، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بات اگر تشنا ہے اور ہے تو انشاءاللہ کسی اور نشست میں ضرور، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین کرام، ہمارے نوجوان سیاستدان اپنے ملک کے لیے کس قدر سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں،
اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ نہیں چھوڑنا چاہتے، مگر جدید سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آج کی گفتگو کا محور تھا۔ ہمارے نوجوان ساتھی جو ہمارے آج مہمان تھے، عثمان خان بابر، ان کی باتیں آپ نے سنی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔